Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل اللہ کہہ دیجئے کون ہے وہ جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ اور ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر؟ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہم نے گناہ کیا اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم سے کیا جائے گا سوال جو تم کر رہے ہو۔ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا ہی علم والا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے دکھائیے ان لوگوں کو جن کو تم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو تو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن معین ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹو گے اور نہ اس سے ایک لمحہ پہلے ہوگے۔ گزشتہ آیات میں توحید کی بات تھی، جو سوال اور جواب کے اس میں، اور لوگوں کو خود غور و فکر کرنے کے طریقے پر زور دیا گیا تھا، اس طور پر کہ کہہ دیجئے کہ جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے تو جان لو کہ وہ ذرہ برابر بھی آسمانوں میں اور زمین میں مالک نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ ان کا کوئی ساجھا ہے، اور نہ ہی ایسے شرکاء کا جو شریک ٹھہرانے والے ہیں ان کا کوئی مددگار ہے، اور سفارش بھی وہاں پر ان کی نہیں چلے گی۔ ہاں، صرف وہی سفارش کر سکیں گے جن کو اللہ رب العزت اجازت مرحمت فرمائے گا، اور اس کا سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر تمام مومنین درجہ بدرجہ۔ فرشتوں کے اوپر جو ایک خوف طاری ہوتا ہے، ایک گھبراہٹ ہوتی ہے جب وہ دور ہوتی ہے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب کا کیا فرمان ہے؟ تو اوپر والے نیچے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یکے بعد دیگرے کہ اللہ نے بالکل برحق فرمایا ہے، یعنی ایسا ہی جیسا مناسب تھا۔ وہ بڑا ہی علم برتر ہے اور بڑی کبریائی والا ہے۔ یہی سلسلہ سوال جواب کے انداز میں توحید کا آگے بھی کیا جاری ہے۔ سب سے پہلے لوگوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے کسب معاش، روزی تلاش کرنا۔ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے اور ہر انسان کو کرنا ہے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک روزی کی تلاش میں لگا ہوا ہے،
تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، اور اس کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے روزی دینے والا کون ہے، بس اس پر تم غور کر لو۔ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے جو جتنا مانتا ہو کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ روزی دینے والا ہے، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد تسلیم کر لیتا ہے کہ کوئی اور نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ روزی کا سب سے بڑا ذریعہ بارش ہے، وہی بنیادی بھی ہے اور وہی سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ بارش نہ ہو تو روزی کا سلسلہ ختم ہو جائے، کیونکہ زمین جب بنجر بن جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، تو آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نم ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے اندر سے اگا سکے۔ اگر اللہ رب العزت بارش روک دے تو کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے کہ ہم زمین سے پانی نکال کر کھیتی کر سکتے ہیں، ہم دریاؤں کے ذریعے کھیتی کر سکتے ہیں، لیکن جب یہی دریا خشک ہو جائے، اسی زمین کا پانی نیچے ہوتا چلا جائے، تو کون ہے جو پانی کو اوپر لا سکتا ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ ملک میں بھی کہ اگر اللہ رب العزت پانی کو نیچے کر دے، تہوں میں بالکل پہنچا دے، تو کس کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ پانی کو اوپر لا سکے؟ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آسمان سے بارش جو ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ آج ہمیں بادل بننے کی اور کیا بولتے ہیں کہ بارش کے انتظار کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آج تو ہم نے اپنے ایسی ٹیکنالوجی تیار کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اوپر سے بارش خود کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، اور یہ چیز ہوئی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مشین کے ذریعے کچھ جو اوپر سے پانی فوارے کی شکل میں چھوڑا جاتا ہے، اور جو کھیتی سیراب کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا حصہ سیراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ آخر یہ مشین جو بادلوں کو پھاڑتی ہے کیمیکل کے ذریعے، وہ کیمیکل کے ذریعے بادلوں کو پھاڑتی ہی تو ہے۔ فرض کر لیجئے اللہ رب العزت نے بادل بنانا ہی چھوڑ دیا، اب وہ کسے پھاڑے گی؟ مشین تو بیکار ہو جائے گی، وہ کسی کام کی نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر نیچے سے ٹینک کے ذریعے پانی لے جایا جائے، جیسے کہ جنگلوں میں آگ لگتی ہے تو جہاز کے ذریعے پانی کے ذریعے آگ بجھائی جاتی ہے، ایسے ہی مان لیجئے کہ کوئی ایسی چیز تیار کی جائے جیسے ڈرون ٹائپ کی چیز، اور وہ جا کر کسی علاقے میں بارش کر دے، تو وہ بھی وہی ہے کہ وہ پانی نیچے سے لے جانا پڑ رہا ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ اگر میں پانی کو نیچے پہنچا دوں، کون ہے جو لا سکتا ہے؟ وہ بھی فلاپ ہو جائے گا۔ تو کتنی بھی ہم ترقی کر لیں، ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، اس بارش کے ذریعے جو اللہ رب العزت بناتا ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے بڑا ذریعہ بادل کو بنایا کہ یہ روزی کا ذریعہ ہے۔ انسان کی روزی گویا آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ زمین سے ہم اس کو اگاتے ہیں، ذریعہ اللہ نے بنا دیا، لیکن صحیح معنوں میں اللہ ہی بناتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا آسمانوں سے اور زمین سے؟ اس کے بعد جب جواب نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں اور مشرکوں کے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، یا تو تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں، یا تو تم گمراہی پر ہو یا ہم گمراہی پر ہیں، دونوں میں سے ایک حق پر اور ایک گمراہی پر ہے، دونوں حق پر، دونوں گمراہی پر نہیں ہے۔ جو تم کر رہے ہو، جو تم نے گناہ کیے، اس کی باس پرس ہم سے نہیں ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہم سے نہیں ہوگا، اور جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ تو اب جو حق پر ہے اسے تسلیم کر لو۔
نہیں سمجھ میں آیا تو نبیوں کا ایک آخر میں ہوتا ہے کہ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہ آخرت کا دن ہے جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا اور سب کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر خطاب کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے شریک بنایا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کا ساجی بنایا ہے، تو اللہ کا اگر ساجیدار بنا لیا ہے تو ان کو ذرا دکھاؤ وہ کہاں ہے، ذرا بتاؤ کہاں ہے۔ کیا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی برابری کر سکتے ہیں؟ زمین والا انسان کیا اللہ کا مقابلہ اور اللہ کی برابری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں دیوی دیوتا 5000 سال پہلے تھے، کوئی کہتا ہے 10,000 سال پہلے تھے، کوئی کہتا ہے 1000 سال پہلے تھے، وغیرہ وغیرہ، اپنے اپنے اعتبار سے جو بھی مانتے ہیں۔ تو بہرحال 1000 2000 10,000 یہ جو ہے یہ ایک وقت ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھے۔ تو اس سے پہلے کون تھا؟ سوال یہاں پر آ کے فور ہو گیا، اس سے پہلے کون تھا؟ تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے ماں باپ سے پہلے باپ دادا پردادا تھے، وغیرہ وغیرہ، ان سب سے پہلے آپ جوڑتے چلے جائیں تو آخر میں ایک سلسلہ آدم علیہ السلام پر آ کے رک جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، ان سے پہلے تو کوئی انسان نہیں تھا۔ اگر آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے تو یہ جتنے دیوی دیوتا ہیں یہ تو انہی کے بعد ہی ہیں، یہ انہی کے بعد ہی ہے۔ تو اگر ان کے بعد ہیں تو رب کہاں سے ہو گئے؟ خدا کہاں سے ہو گئے؟ آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، انہی کی ساری اولادیں ہیں، ساری ذریت ہیں۔ جب آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، نبی ہیں، وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے بعد آنے والے خدائی کا دعویٰ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو لاؤ جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے، ہرگز نہیں لا سکتے، بلکہ صرف اللہ ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنایا ہے، یعنی رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ خوشخبری بھی سنائیں اور آپ ڈرائیں بھی۔ جو بات ماننے والا ہو آپ کی اس کو آپ خوشخبری سنا دیں، جو نہ ماننے والا ہو اسے آپ ڈرائیں۔ اللہ نے جو ان کے لیے وعیدیں رکھی ہیں، جہنم کا جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس سے آپ ان کو ڈرائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام صرف اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے بنا کر بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے۔ ان سے صرف ان کے قوم کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت سی چیزیں عطا کی گئی، ان میں سے سب سے پہلی چیز فرمائی کہ مجھے روب جو عطا کیا گیا ہے وہ 1 مہینے کی مسافت سے ہی عطا کر دیا گیا ہے، یعنی اگر کافر اور مشرک ہے اس کے اوپر روب، میرا جو طاری ہوتا ہے وہ 1 مہینے کی جو مسافت ہے وہیں سے طاری ہو جاتا ہے۔ دوسرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ذریعے اللہ رب العزت نے میری اس امت کے لیے پوری زمین کو پاک اور صاف بنا دیا اور مسجد بنا دی کہ جہاں چاہے وقت ہو وضو کرے اور نماز پڑھ لے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، تو پوری کی پوری مسجد پاک، پوری کی پوری زمین پاک اور صاف بنا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے مختلف چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو نعمت عطا کی ہے وہ ہم سے پہلے دیگر لوگوں کو نہیں دی گئی۔ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مال غنیمت۔ مال غنیمت کیا ہے؟ جو دشمن سے جنگ کرنے کے بعد مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم سے پہلے امتیں جو تھیں ان کے لیے مال غنیمت حرام تھا،
ہوتا یہ تھا کہ اگر وہ جنگ میں کامیاب ہوئے تو مال غنیمت ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، پھر وہ اللہ کا ہو جاتا تھا، وہ اللہ کا ہو جاتا تھا۔ قربانی لوگوں کے لیے حرام تھی، اس معنی میں کہ اس کا گوشت اور اس کی چیزیں وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ نظر و نیاز کی چیزیں کھانا لوگوں کے لیے حرام تھا، کر سکتے تھے لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک آگ متعین کی تھی کہ اگر کسی کی قربانی، کسی کے نظر و نیاز مقبول ہو گئی، قبول ہو گئی اللہ کے ہاں، تو آگ آ کر کھا جاتی تھی، اسے بھسم کر دیتی تھی۔ اور اگر مقبول نہیں ہوئی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس میں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، اس لیے آگ نے اس کو نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے واسطے سے امت کے لیے دے دی گئی ہیں کہ نظر و نیاز کی چیزیں غریبوں کو ہم دے سکتے ہیں، ہم کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی ہے، اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو کھلا سکتے ہیں۔ مال غنیمت جو جنگ کے ذریعے حاصل ہوا ہے ہم کھا بھی سکتے ہیں اور لوگوں کو کھلا بھی سکتے ہیں، اس سے پہلے امت کو نہیں ملا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کا رسول بنا کر بھیجا گیا، بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ لائیے، اگر آپ سچے ہیں تو وعدہ کریے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ لائیے آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا دیجئے، کبھی مختلف اعتبار سے وہ عذاب مانگتے تھے کہ لاؤ جلدی سے عذاب ہمارے پر لے آؤ، ارے وہ قیامت کے دن کب آنے والا، جلدی سے لے آئیے، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں انصاف کا دن کیسا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک دن متعین ہے، وہ ایک دن متعین ہے، جب وہ دن آئے گا تو ایک لمحہ نہ ادھر اور نہ ادھر ہے۔ اب یہ تستقدمون اور تستاخرون یہ مختلف اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک فیصلے کا دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ بدر، اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مومنوں کو فتح نصیب فرمائی، جو ایک بہترین فیصلے کا دن ہے، اور جنگ بدر کو فیصلے کا دن بھی کہا جاتا ہے، جو حق اور باطل کو واضح کر دے اس کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہے کہ ہماری پیدائش کا جو وقت اللہ رب العزت نے متعین کر رکھا ہے اس سے ایک لمحہ نہ ادھر اور نہ ادھر۔ مشینیں بتاتی رہیں، چیزیں بتاتی رہیں، وہ ایک وقت کے بارے میں تو بتا دیتی ہے کہ ہاں ان کا وقت اب ہو گیا ہے، اور لمسم ٹائم بتاتی ہیں، آج ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے، تھوڑا سا تاخیر ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں تقدیم و تاخیر بھی لوگوں کی نظر آتی ہے۔ مشین نے بتا دیا کہ 10 دن ابھی ہیں، ہو سکتا ہے 2 دن بعد ہی ہو جائے۔ مشین بتاتی ہے کہ وقت ہو چکا ہے، بچے کے پیدائش کا بالکل وقت ہو چکا ہے، لیکن تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز موت کا وقت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسان کے لیے موت ایک قیامت ہی ہے، ایک قیامت ہی ہے۔ اگر یہ موت کا وقت آ گیا تو ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر۔ شداد نے جنت بنوائی تھی، عین جنت کے قریب جب پہنچا تھا، دروازے کے قریب، فرشتے نے روح نکال لی، اس نے کہا کم از کم جنت تو دیکھ لینے دو، نہیں ہو سکتا۔ کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا سا اچھا اتنی مہلت دے دیجئے کہ ہم وصیت کر دیں اور کچھ اپنا جو ہے یہ صرف کر لیں۔ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب کوئی مہلت ملنے والی نہیں، نہ ادھر اور نہ ادھر۔ وہ دن سب سے بڑا جو دن ہے وہ آخرت کا دن ہے، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، اس دن فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس دن بھی جب قیامت آنے والی ہوگی، ایک لمحہ نہ ادھر اور نہ ادھر، وہ آ کر رہے گی اور اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ اسی پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ مومنوں کے بارے میں جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ یہی کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہو اور صرف آخرت کا منکر ہو جائے تو مومن نہیں ہوگا، یا جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کوئی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اللہ کا اقرار کرے، نبی کا انکار کر دے، اللہ کا اقرار کرے، نبی کا اقرار کرے،
اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کر دے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو چیزیں ہیں وہ ضروری ہے کہ اس پر ہم ایمان رکھنے والے بن جائیں، اور جب ایمان رکھنے والے بن جائیں گے ان پر تو ہم وہی مومن ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اعمال کے ذریعے ہماری صفات بڑھتی جائیں گی، ہمارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات پر کما حق و ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔